بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنہ معی ومن ابغضہا فہو فی النار۔ السلام علیک یا فاطمہ، السلام علیک یا ممتحنۃ، امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا، وزعمنا انا لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا به ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وعطا به وسیجہ، فإنا نسألک ان کننا صدقناک إلا الحقتنا بتصدیقنا لہما لنبشر انفسنا بأننا قد طہرنا بولایتک۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان محترم، سیدہ نساء العالمین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ کے مقام و مرتبے کو قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے ہماری گفتگو اس مقام پر پہنچی تھی کہ کچھ چیزیں یہ معصومہ، یہ صدیقہ، یہ طاہرہ مانوی میراث کے طور پر اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے چھوڑ کر گئی۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اس میراث کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، جو ان ہستیوں سے اپنے رشتے اور ناطے کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میراث کو اپنی زندگی میں جگہ دے، اس میراث سے استفادہ کرے۔ لہٰذا چند چیزیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی
کہ اس بیوی نے جو مانوی میراث چھوڑی، مادی میراث اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہمارے معصوم امام نے بھی جب اس کی حدود بیان کی تھی، گرچہ وہ ایک باغ تھا اور اس زمانے کے اعتبار سے بہت قیمتی باغ تھا، لیکن جب بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس باغ کو دینے کی بات کی تو جب ائمہ معصومین نے، اس زمانے کے معصوم اماموں نے جب اس کی حدود بیان کی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ میراث فقط اس باغ تک محدود نہیں تھی بلکہ ساری کی ساری مملکت اسلامیہ میراث معصوم ہے، لہٰذا کسی نے بھی ادا نہیں کیا۔ ہم اس سے قطع نظر مانوی میراث کہ جو چھینی نہیں جا سکتی، جس کو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی غصب نہیں کر سکتا، جو اس کا حقدار ہوگا، جو اس کا اہل ہوگا، جس کا اس ذات سے تعلق ہوگا، اسے وہ ملے گی۔ تو چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ان جملہ وہ خطبہ جو بیوی کی میراث ہے آپ کے لیے، ماننے والوں کے لیے، کہ جس خطبے کے اندر بیوی نے توحید بیان کی، نبوت بیان کی، احکام کی حکمتوں کو بیان کیا، امامت کا دفاع کیا اور مختلف باتیں اس خطبے کے اندر آپ جناب سیدہ نے بیان کی، جو آپ کے پاس میراث ہے۔ میں نے عرض کیا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ائمہ معصومین اہل بیت علیہم السلام اس خطبے کو اپنے بچوں کو حفظ کرواتے تھے۔ دوسری میراث آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک تحفہ تھا جو اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے لے کر سیدہ کو دیا تھا، میراث سیدہ ہے، آپ تک پہنچی۔ پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ احادیث، اگرچہ سب کی سب احادیث ہیں، لیکن ان حدیثوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ حدیثیں ایسی ہیں، یعنی جو بھی سیدہ کی زبان سے آئی وہ حدیث ہے، لیکن وہ حدیث فرق کرتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ حدیث کبھی ایسی تھی کہ اللہ کی طرف سے سیدہ کے پاس آئی، وہ حدیث کبھی ایسی تھی کہ رسول خدا کی طرف سے ان کے پاس آئی، اور وہ حدیث کبھی ایسی تھی کہ سیدہ نے پروردگار عالم سے گفتگو کی، یعنی دعا، وہ بھی حدیث ہے۔ کبھی رسول نے دیا اور سیدہ نے آپ تک پہنچایا، کبھی اللہ کی طرف سے آیا رسول تک اور رسول نے جناب سیدہ کو دیا، کبھی رسول خدا نے خدا سے گفتگو کی، جناب سیدہ نے خدا سے گفتگو کی اور وہ آپ تک پہنچا۔ تو اس کو ایک اعتبار سے حدیث تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کیا تقریباً 522 حدیثیں جناب سیدہ سے ہمیں ملتی ہیں، مختلف حدیثیں، من جملہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں گزشتہ روز بیان کی تھی، ایک مشہور و معروف حدیث، حدیث قصہ، دوسری حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ رسول خدا آپ کے گھر میں آئے تھے اور کہا تھا بیٹی 4 کاموں کو انجام دو، اور تیسری حدیث جو اجتماع سے تعلق رکھتی تھی، ہمارے معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی تھی، جس کی اہمیت جناب سیدہ کے ابتدائی جملوں سے واضح ہو رہی تھی، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں تلاوت کیے تھے۔ حدیث کیا تھی آج میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تیسری حدیث آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جس میں جناب سیدہ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کیا اللہ کا نبی آپ کے پاس کچھ چھوڑ کر گیا ہے؟ تو جناب سیدہ نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ فلاں کتاب کو اٹھا کر لے کر آؤ، اس جریدے کو لے کر آؤ۔ اس نے ڈھونڈا، اسے نہیں ملی، تو جناب سیدہ نے اس سے کہا کیا ہو گیا، جاؤ صحیح سے ڈھونڈو، اس کی اہمیت میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میرے بچوں کی۔ یعنی جناب سیدہ بتا رہی ہیں کلام رسول کا مقام کیا ہے، کلام رسول کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ کلام رسول نہ ہو تو ہدایت مکمل نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو جناب سیدہ اس سوال کرنے والے کی اس سوال کے
جواب میں اس کے سامنے جو حدیث پیش کر رہی ہیں، واقعاً یہ حدیث ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ توجہ کریں۔ جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یعنی ایک ایسا اجتماعی مسئلہ ہے کہ جو آج کل تو بہت زیادہ ہم سب اس میں مبتلا ہیں، کسی نہ کسی کو شکایت رہتی ہے، کیا ہے کیا؟ جب جناب سیدہ کو وہ حدیث آ گئی اور آپ نے اب اس شخص کو بیان کی، فرمایا قال محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد۔ پہلی چیز، لیس من المؤمنین من لم یأمن جارہ بوائقہ۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، میں نے حدیث کی اہمیت گزشتہ روز بیان کر دی تھی، اس کی طرف نہیں جاتا۔ زمانہ حدیث میں نے بیان کیا تھا کہ زمانہ کیسا تھا، اس زمانے میں جناب سیدہ رسول کی حدیث نقل کر رہی ہیں۔ اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہے جو جناب سیدہ سے آپ تک پہنچ رہا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ جس شخص کے شر سے اس کا ہمسایہ امان میں نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ امان میں نہ ہو وہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ۔ کہا جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا۔ پہلے کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، ایک کہا، اور جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ بس پہلے جملے میں فرمایا مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ قرآن اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے، اگر ہم توجہ کریں۔ جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ جو رسول کا کلام ہے، فرمایا کہ جو ہمسائے کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ جبکہ قرآن آپ کو ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ جو ہم ایک آیت اکثر اصالِ ثواب کی مجلس میں سنتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اس قسم کے جو جملات کے ساتھ ہے، ان آیات کے اندر اگر ہم آگے جائیں تو صرف اور صرف والدین کے ساتھ نیکی کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان آیات کے اندر آگے چلتے چلتے ہمسائے کا ذکر بھی آتا ہے۔ یعنی ہمسائے کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، یتیم کے ساتھ نیکی کرنی ہے، مسکین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اور کون ہے؟ کہا ہمسایہ، ہمسائے کے ساتھ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا اس کے ساتھ نیکی کرو، یعنی جس طرح کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اسی طرح سے قرآن مجید یہ کہتا ہے، پروردگار یہ کہتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ یعنی قرآن ایک سیڑھی اور آگے ہے۔ یہاں پر تو یہ تھا کہ شر، لہٰذا جناب سیدہ اگلے تیسرے فقرے میں جو بیان کر رہی ہیں وہ کیا ہے؟ تیسرا فقرہ یہ ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسائے کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ تیسرا جملہ فرماتی ہیں جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے سے اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے، اذیت نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ اور نیچے آئیے، کہا کہ یا وہ خاموش رہتا ہے یا اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ خدا خیر، نیک کام کرنے والا، بردبار اور عفیف انسان کو پسند کرتا ہے، اور بری گفتگو کرنے والے، بخیل اور بہت زیادہ اصرار کرنے والا، ہر چیز میں اصرار کر رہا ہے، کہا پروردگار عالم اس کو دشمن رکھتا ہے،
بہت زیادہ سوال کرنے والے کو دشمن رکھتا ہے۔ ان الحیا من الایمان، عجیب جملہ ہے، جو بہت زیادہ اصرار کرتا ہے، بار بار پیچھے لگا ہوا ہے، اصرار کر رہا ہے، اصرار پہ اصرار۔ تو حدیث کہتی ہے، کہا یہ اصرار اچھی چیز نہیں ہے، یعنی زیادہ سوال کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ ان الحیا من الایمان، کہا حیا ایمان میں سے ہے، یعنی با حیا انسان یہ کام نہیں کرتا۔ البتہ یہاں پر حیا کس سے؟ انسانوں سے نہیں، اللہ سے، یہ توجہ رہے۔ حیا کس سے کرنی چاہیے؟ شرم کس سے کرنی چاہیے؟ اگر کوئی ذات ہے کہ جس سے شرم کی جائے وہ پروردگار ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ صاحب میں اگر مثال کے طور پر اس عبادت کو انجام دوں گا، اس اچھے کام کو انجام دوں گا تو لوگ میری طرف انگلیاں اٹھائیں گے، مجھے شرم آئے گی، نہیں، یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حیا کرنے کا جو موقع ہے وہ ہے پروردگار۔ اگر حیا کرنی ہے تو خدا سے کرے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ حدیث بالکل واضح انداز میں کہہ رہی ہے، ان الحیا من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ حیا کس سے؟ اللہ سے۔ والایمان فی الجنہ، اور جس کے پاس ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں والبذاء، یعنی بددہن، بری زبان رکھنے والا انسان، وَإِنَّ الْفَحْشَ مِنَ الْبَذَاء، اور بری گفتگو کرنے والا کیا ہے؟ بددہن انسان ہے، اور بددہن کا مقام کیا ہے؟ جہنم۔ یعنی جو رسول کی حدیث جناب سیدہ پیش کر رہی ہیں وہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے شر سے تمہارا ہمسایہ محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ چند چیزیں، اور اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ کہا حیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی جسے اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو وہ جو مجسمہ حیا ہے، جناب سیدہ کون ہے؟ حیا، حیا کا پیکر۔ روایت ہے کہ حیا جو سب کے پاس ہونی چاہیے، حیا جو ہے ایمان کا جز ہے، ایمان سے ہے، اور ایمان جو ہے جنت میں ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے یعنی سب کے لیے حیا بہتر ہے، لیکن عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور رسول کی بیٹی حیا کا پیکر تھی۔ یہ بیوی، اس کی حیا کی عظمت، یعنی حیا کا اندازہ آپ اس کے اس قول سے لگا سکتے ہیں کہ جب رسول خدا نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو ہر ایک اپنی گفتگو کر رہا تھا۔ امیر المومنین کسی کام سے گھر میں تشریف لائے تو شہزادی نے کہا کہ اے علی، جا کر میرے بابا سے کہیے گا کہ عورت کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ حیا کی یہ تعریف کہیں نہیں ملتی۔ حیا کا وہ انداز جو جناب سیدہ نے دکھایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں سیدہ کے گھر میں تھا، علی کے ساتھ ایک نابینا صحابی گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ سیدہ نے کہا کہ علی ٹھہر جائیے، پہلے میں اپنے آپ کو حجاب میں پوشیدہ کر لوں۔ رسول خدا نے فرمایا بیٹا وہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ کہا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں دیکھ سکتی ہوں، اور اگر نہیں دیکھ سکتا تو وہ میری خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے۔ یعنی حیا کی انتہا، حیا اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ بیوی یہ بھی نہیں چاہتی۔ اس کے برعکس، یعنی کون سوچ سکتا ہے کہ سامنے والا نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے یہ تو نابینا ہے، لیکن جناب سیدہ بتا رہی ہیں کہ حیا ایسی ہے، یہ عورت کا زیور ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہمسایہ، اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ رہے، اور واقعاً یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ امام سجاد علیہ السلام رسالہ حقوق میں ہمسایوں کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں رسالہ حقوق آپ نے سنا ہوگا۔ رسالہ حقوق میں امام جو ہیں وہ ہمسایوں کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ واقعاً دقت کرنے کی جگہ ہے۔ امام فرماتے ہیں فَحِفْظُهُ غَائِبًا، جب تمہارا ہمسایہ موجود نہ ہو نا، تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ ہو،
تمہارے سامنے موجود نہ ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو. حرمت الجار علی الجار کا حرمت امہ، کہا ہمسائے کی حرمت ہمسائے کے اوپر ایسی ہے جیسے اس کی ماں کی حرمت. یہ ہر ہمسائے کا مقام ہے. کرامتہ شاہدن، جب وہ موجود ہو تو اس کا احترام کرو. ان الجار کالنفس، انسان کبھی اپنے نفس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے؟ انسان کے لیے جو سب سے زیادہ قابل احترام چیز ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمسایہ ہے یہ انسان کے نفس کی طرح ہے، اپنی ذات کی طرح ہے. وَنُصْرَتُهُ وَمَعُونَتُهُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا، چاہے وہ حاضر ہو چاہے وہ حاضر نہ ہو، یعنی موجود ہو یا موجود نہ ہو، ہر دو صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرو. تمہاری ذمہ داری ہے. امام فرماتے ہیں لا تکتب لہ عورا، یعنی اس کی برائی کو مت ڈھونڈو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹو میں لگے ہوتے ہیں. امام منع کر رہے ہیں سختی سے. ولا تبحث لہ عن سوءۃ لتعرفها، کہ اس کی کمزوریوں کو تلاش مت کرو، اس کے عیبوں کو ڈھانپو، نہ کہ اس کی کمزوریوں کو نکالو. لا تسمع علیہ من حیث لا یعلم، اور اگر اسے معلوم نہ ہو تو تم اس کی بات سن رہے ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی تو آپ کو یہی کہتا ہے لا تجسسوا. کیوں جستجو کرتے ہو؟ کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہو؟ یعنی چوتھے امام باقاعدہ رسالہ حقوق کے اندر مفصل ایک ہمسائے کی ذمہ داری بیان کر رہے ہیں. کیا تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لا تسلمہ عند الشدیدہ، جب وہ مشکلات میں ہو تو خبردار اس کو تنہا مت چھوڑنا. آج کل معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمسائے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ہمسایہ کہاں ہے، اس وقت نہیں معلوم. ولا تحسدہ عند النعمہ، اگر اس کے پاس کوئی نعمت ہو تو خبردار اس سے حسد مت کرنا. ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت آ جائے تو ہم اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، یہ آئی کہاں سے؟ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر حلال کی ہے تو بھی وہ جواب دے گا، اگر حرام کی ہے تو بھی اسی نے جواب دینا ہے. ہمیں حسد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے لیے حسد کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ہمسائے کی ذمہ داری نہیں ہے. ولا تحسدہ عند النعمہ، جب اس کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو تم اس کے حسد کرنے لگ جاؤ اس سے اور سوچنے لگ جائے کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. ولا تدخر حلمک عند اذا جہل علیک، اگر اس سے تمہاری شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو خبردار تم حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو. تم اس جیسے مت بنو، یعنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم غضبناک مت ہو. غضب خطرناک ہے. غضب ہے جو انسان کو دین سے باہر نکال دیتا ہے. غضب ہے جو انسان کی عقل کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. لا تخرج ان تکون سلما لہ ترد عنہ لسان الشتما، یعنی ہمسائے کی اتنی اہمیت ہے کہ چوتھے امام رسالہ حقوق کے اندر ایک اہم موضوع جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمسایوں کا حقوق ہے. تو عزیزان محترم، بیوی بھی اس حدیث کے اندر کہ جو رسول خدا سے جناب سیدہ تک پہنچی اور جناب سیدہ اس سوال کرنے والے کو دے رہی ہیں اور آپ تک وہ حدیث پہنچ رہی ہے میراث سیدہ کے عنوان سے، اس میں ہمسائے کو اہمیت دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ رسول خدا ہمسائے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اگر ہم اور دیکھیں اس حدیث کے علاوہ جناب سیدہ کی میراث میں سے وہ ہیں دعائیں. بہت ساری دعائیں، تعقیبات نماز اور بہت ساری مفصل دعائیں جناب سیدہ سے آپ تک پہنچی ہیں. یعنی آپ صحیفہ سجادیہ دیکھتے ہیں نا، یہ صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ یہ دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے جو چوتھے امام کی دعائیں ہیں. اسی طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعائیں ہیں کہ جو آپ سے ہم تک پہنچی ہیں، یا رسول خدا نے آپ کو سکھائیں یا مخصوص تھیں آپ کے لیے اور آپ نے ہمیں ہدیہ کی، ہم تک وہ پہنچی. مثلا ان کے اندر جو ہے بہت ساری دعائیں ہیں. ایک دعا ہے دعائے نور،
شاید آپ نے نام سنا ہو، دعائے نور، چھوٹی سی دعا ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن جب اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کتابوں میں تو یہ دعا کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ علماء لکھتے ہیں، دعاؤں کی کتابوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ جب رسول خدا کی رحلت ہو گئی تو 10 دن کے بعد امیر المومنین گھر سے باہر نکلے، ایک مقام پر سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ جب سلمان کو دیکھا تو سلمان سے کہا کہ اے سلمان، رحلت رسول کے بعد تم نے مجھ پر ظلم کیا۔ کہا کہ اے ولی اللہ، اے امیر المومنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلمان آپ کے اوپر ظلم کرے؟ کہا اتنے دن سے کہاں تھے، اتنے دن سے تم کہاں تھے؟ تو سلمان نے کہا کہ رسول کی وفات کے بعد حزن و ملال طویل ہو گیا تھا، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، نہیں نکل سکا۔ تو اس وقت امیر المومنین نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ میرے گھر چلو، بنت رسول نے تمہارے لیے ایک جنت کا تحفہ رکھا ہوا ہے، بنت رسول نے تمہارے لیے جنت کا تحفہ رکھا ہوا ہے۔ سلمان فارسی اللہ کے ولی سے کہتے ہیں، امیر المومنین سے کہتے ہیں، کیا رسول کی وفات کے بعد بھی جنت سے سیدہ کے لیے تحفے آتے ہیں؟ یعنی سلمان جانتے تھے کہ رسول کی حیات میں سیدہ کے گھر میں جنت سے تحفے آتے تھے، لہٰذا آپ سوال کر رہے ہیں کیا جنت کے تحفے آنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے؟ امیر المومنین نے کہا ہاں، ابھی بھی گزشتہ رات تحفے آئے جنت سے۔ سلمان دوڑتے ہوئے علی کے ساتھ سیدہ کے دروازے پر پہنچے، اجازت لی، داخل ہوئے۔ جناب سیدہ نے وہی جملہ جو امیر المومنین نے کہا تھا، اے سلمان تم نے ہم پر ظلم کیا۔ کہا کہ بی بی مجھے معاف کر دیجئے، میرے نہ آنے کی وجہ کچھ نہیں سوائے غم و اندوہ تھا، وہ حزن طویل ہو گیا تھا، وہ ملال طویل ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا۔ شہزادی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو۔ کہا کل میں اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا، توجہ کیجئے گا بی بی کی عظمت۔ کہا دروازہ بند تھا اور میں، دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا، اور میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اب میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا تو وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہوگا اور اب فرشتوں کی آمد و رفت بھی بند ہو جائے گی۔ کہا ابھی میں نے سوچا تھا، جناب سیدہ نے ابھی یہ سوچا تھا کہ فرماتی ہیں ابھی میں یہ خیال کر رہی تھی کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ایک دم میں نے کیا دیکھا کہ دروازہ کھلا اور 3 خوبصورت خوبرو خواتین اس دروازے سے داخل ہوئیں، اتنی خوبصورت کہ میں نے یہاں پر ایسی خوبصورت خواتین نہیں دیکھی تھی کہ جن سے خوشبو مہک رہی تھی، خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جب وہ داخل ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ مکے کی رہنے والی ہیں، مدینے کی رہنے والی ہیں؟ کہا کہ نہیں اے بنت رسول، ہم نہ مدینے کے رہنے والے نہ مکے کے رہنے والے، ہم حور ہیں، پروردگار عالم کی اجازت سے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اے بنت رسول ہمیں آپ کی زیارت کا بہت اشتیاق تھا۔ دیکھیں اس دنیا میں تو ملاقات کریں گی، لیکن اس دنیا میں بھی شہزادی کی زیارت کے مشتاق ہوتی ہیں وہ، جس طرح سے جبرائیل یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم چادر کے نیچے چلے جائیں، اسی طرح سے آسمان پر رہنے والی حور و ملائکہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس دروازے تک ان کی رسائی ہو جائے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ کہ ہم آپ کی زیارت کے مشتاق تھے، لہٰذا پروردگار عالم نے ہمیں دارالسلام سے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ سن رسیدہ تھی اس سے میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مقدورہ ہے۔ کہا پروردگار عالم نے تمہارا نام یہ کیوں رکھا؟ کہا آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے پروردگار عالم نے مجھے مقرر کیا ہے، یعنی میری خلقت مقداد کے لیے ہوئی ہے۔
جناب سیدہ نے دوسرے سے پوچھا، دوسری حور سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام ذرہ ہے۔ کہا تمہارا نام ذرہ کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ میرا نام اس لیے رکھا تاکہ آپ کے بابا کا صحابی ابو ذر غفاری کے لیے مجھے پروردگار عالم نے خلق کیا۔ تیسری کی طرف جناب سیدہ خطاب کرتی ہیں، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سلمہ ہے۔ کہا تمہارا نام سلمہ کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ میں آپ کے بابا کے غلام سلمان فارسی کے لیے خلق ہوئی ہوں۔ سلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا اس سلمان کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جناب سیدہ نے کچھ کھجوروں کو میرے سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ اے سلمان ان کھجوروں کو تناول کرو، ان کھجوروں سے کچھ کھجور اٹھا لو۔ سلمان کہتے ہیں کہ وہ کھجوریں ایسی تھیں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی کھجوریں نہیں دیکھی تھی۔ رنگ ان کا برف سے زیادہ سفید اور خوشبو ان میں سے مشک کی اٹھ رہی تھی۔ کہا کہ جب شام کو افطار کرو تو ان سے افطار کرنا، اور افطار کرنے کے بعد جو ان کی گٹلیاں ہوں وہ کل لے کر میرے پاس آنا۔ جناب سلمان وہ کھجوریں لے کر اپنے ساتھ گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں افطار کے وقت جب میں نے ان سے افطار کیا، راستے میں جہاں سے گزرتا تھا تو ہر رسول کا صحابی جب مجھ سے ملتا تھا تو مجھ سے یہ سوال کرتا تھا کیا تمہارے پاس مشک ہے؟ کیا تمہارے پاس مشک ہے؟ یعنی وہ کھجوریں جن سے مشک کی خوشبو اٹھ رہی تھی، تو ہر صحابی یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا تمہارے پاس مشک ہے؟ کیا تمہارے پاس مشک ہے؟ سلمان جواب دیتے ہوئے اپنے گھر کی طرف پہنچے۔ شام کو جب افطار کیا تو جناب سیدہ نے کہا تھا اگلے روز گٹلیاں لے کر آنا، لیکن اب جب سلمان کھاتے ہیں تو اس میں گٹلیاں نہیں ہیں، اس میں گٹلیاں نہیں ہیں۔ اگلے روز جناب سیدہ کی خدمت میں پہنچے کہ اے بی بی، اے بنت رسول، آپ نے جو کھجوریں دی تھیں میں نے جب وہ کھائیں، جو تحفہ آپ نے مجھے دیا تھا میں نے اس کا استعمال کیا، لیکن اس کے اندر گٹلیاں نہیں تھیں۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ ہاں وہ کھجوریں اس باغ کی تھیں، اس درخت کا پھل تھا کہ جس درخت کے ساتھ اللہ کا کلام نصب ہے، جس درخت کے ساتھ وہ دارالسلام میں اس درخت کی کھجوریں تھیں کہ جس درخت کے ساتھ اللہ کا کلام نصب ہے، اور وہ کلام میرے بابا نے مجھے تعلیم دیا ہے، وہ کلام مجھے میرے بابا نے تعلیم دیا ہے۔ تو فوراً سلمان فارسی نے کہا اے بنت رسول وہ کلام مجھے بھی تعلیم دیجئے، وہ کلام مجھے بھی تعلیم دیجئے۔ تو عزیزان محترم وہ کلام کیا تھا؟ وہ یہی دعائے نور تھی کہ جو آپ کی دعاؤں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بسم اللہ نور، بسم اللہ نور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور، اور انتہا تک 3-4 سطر کے اوپر مشتمل یہ دعا ہے۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے مکے اور مدینے کے رہنے والے تقریباً 1000 افراد کو اس دعا کی تعلیم دی، اور جو بھی جس کو بھی تعلیم دی اگر اسے بخار تھا اور بخار کے اندر اس نے اس دعا کو پڑھا تو حکم خدا کے تحت وہ صحت یاب ہو گیا۔ یہ مختصر سی دعا ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ یعنی یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جو رسول خدا نے جناب شہزادی کو دیا اور شہزادی نے سلمان فارسی کو دیا اور آپ تک پہنچا۔ تو یہ میراث سیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے تعقیبات نماز الا ماشاءاللہ دعائیں جناب سیدہ سے موجود ہیں، اور ان دعاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دعا ہم بھی مانگتے ہیں، معصوم بھی مانگتا ہے، لیکن ہماری دعا میں اور معصوم کی دعا میں بہت فرق ہے۔ ہم اپنے حساب سے مانگتے ہیں، اپنی ذہنیت کے مطابق مانگتے ہیں، اپنی معرفت کے مطابق مانگتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم مانگنے کی طرف ہماری توجہ ضرور ہوتی ہے لیکن یہ نہیں پتا ہوتا جس چیز کو مانگ رہے ہیں وہ ہماری صلاح میں ہے یا نقصان میں، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن معصوم جانتا ہے کہ کیا چیز اللہ سے لینی چاہیے، کیا چیز اللہ سے مانگی جائے کہ جو انسان کو اس دنیا میں اور اس دنیا میں سعادت مند کر سکے۔ لہٰذا ائمہ معصومین کی جو دعائیں ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ایسی چیز پروردگار عالم سے مانگتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث بنے۔ اسی طرح دعاؤں کی کتابوں کے اندر ایک دعا ہے جس کو کہا جاتا ہے دعائے قبولیت حاجات کے نام سے، مختلف کتابوں کے اندر دعاؤں کی موجود ہے۔
اس میں تقریباً 14 دعائیں ہیں، 14 فقرے ہیں جو جناب سیدہ نے پروردگار عالم سے مانگے ہیں۔ آپ ایک ایک فقرے کو دیکھیں کہ پروردگار سے کیا مانگ رہی ہیں۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی، پروردگار مجھے کیا دے دے۔ جناب سیدہ کیا مانگ رہی ہیں اللہ سے؟ تو مجھے عطا فرما کیا کہ میں قناعت کی توفیق عطا فرما۔ قناعت یعنی قناعت ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کو ہم سوچ نہیں سکتے کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس قناعت ہوگی تو آپ کو خدا کی رضایت حاصل ہو جائے گی۔ قناعت انسان کو باعزت بناتی ہے۔ اگر قناعت ہوگی تو انسان آسانی سے حساب و کتاب دے سکتا ہے۔ قناعت لوگوں سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے، یعنی اکتفا کرنا کم کے اوپر، اس چیز کے اوپر جو انسان کے پاس موجود ہے اسی کے اوپر اکتفا کرنا۔ یعنی حتیٰ روایات میں ملتا ہے، امیر المومنین کا ایک صحابی ہے جو جنگ میں شہید ہوا ہے، جب امیر المومنین نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس کی خصوصیت بیان کی ہے تو اس میں ایک خصوصیت کیا ہے؟ کہا کہ یہ قانع تھا۔ یعنی قناعت ایک ایسی صفت ہے کہ جس صفت کو امیر المومنین بیان کر رہے ہیں۔ خطبہ متقین جو امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے، بہت ہی مشہور و معروف خطبہ جس میں آپ نے متقیوں کی صفت بیان کی ہے، آپ وہاں پر یہ بیان کرتے ہیں وَتَحَرُّجًا عَن طَمْعٍ، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو طمع سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یہ طمع، لالچ، حرص، اس سے انسان بچ جائے، اور یہ اسی وقت بچتا ہے جب انسان کے پاس قناعت ہو۔ یہ قناعت ایک بہت ہی اعلیٰ فضیلت ہے، لہٰذا پروردگار عالم سے جناب سیدہ سب سے پہلی چیز کیا مانگ رہی ہیں؟ پروردگار مجھے قناعت کی توفیق عطا فرما، یعنی میری زندگی میں قناعت ہو، کفاف ہو۔ وَاسْتُرْنِی، پروردگار مجھے چھپا دے۔ گزشتہ شاید کل یا پرسوں گفتگو ہوئی تھی کہ ہم جانتے ہیں پروردگار ستار العیوب ہے۔ الحذر الحذر فواللہ لقد ستر حتی کأنہ قد غفر، خدا کی پناہ، یعنی اس نے اتنا چھپایا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ گویا اس نے بخش دیا۔ یعنی پروردگار عالم سے کس چیز کی دعا مانگی جا رہی ہے؟ بی بی کیا فرماتی ہے؟ کہا مجھے چھپا دے، عیب پوشی۔ جس طرح خود پروردگار عالم ستار العیوب ہے، اسی طرح پروردگار اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ تم ستار العیوب ہو جاؤ۔ آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھتے پڑھتے چوتھی دعا کے اندر آ کر ایک جملہ آپ سب پڑھتے ہیں، کیا؟ اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا۔ یہ جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے نا، آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں اپنی زبان سے؟ پروردگار میں اس سے کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو بھائی؟ کل تک اس کے ساتھ تھے، اس کے ماضی سے واقف ہو، لیکن پروردگار کیا کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں بس بہت ہو گیا، اب جب نماز جنازہ پڑھنی ہے تو اب یہاں پر تم نے تعلیمات اہل بیت ہے، کہتے ہیں کہ اب تم نے کیا کہنا ہے؟ اعلان کرنا ہے پروردگار میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، یعنی میں صرف اور صرف اس کی خیر دیکھی ہے، باقی چیزیں میں کچھ نہیں جانتا۔ پروردگار چاہتا ہے کہ تم دوسروں کے عیب کو چھپاؤ، کیوں؟ کیونکہ وہ ستار العیوب ہے۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے عیب چھپائے، اسی طرح وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو کہ تم دوسروں کے عیب چھپاؤ۔ جناب سیدہ اس دعا کے اندر کیا کہتی ہیں؟ پروردگار تو عیب پوشی فرما۔ عیب پوشی واقعاً اگر ہم دیکھیں پروردگار عالم کس طرح سے ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ ہمارے عقائد جو ہمارے اندر موجود ہیں اگر وہ زبان پر آ جائیں، ہمارے چہرے کے اوپر آ جائیں، تو شاید دوسرے افراد ہمارے ساتھ زندگی کرنا گوارا نہ سمجھیں۔ ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہے پروردگار۔ ہمارے اندر کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں، پروردگار عالم نے چھپا کے رکھا ہے۔ اگر پروردگار عالم کوئی ایسا سلسلہ رکھ دیتا کہ انسان کے جو دماغ میں چل رہا ہے وہ اس کی پیشانی پر بھی چلتا ہوا دکھائی دے، تو آپ سوچئے وہ انسان کہاں جاتا۔ پروردگار عالم نے چھپا کے رکھا ہے انسان کو۔ جناب سیدہ دعا کر رہی ہیں پروردگار تو میری عیب پوشی فرما، یعنی آپ کو مجھے تعلیم دیتی جا رہی ہے، دیکھو جب دعا کرو اس طرح سے دعا کرو۔ پروردگارہ تو مجھے سلامتی عطا فرما،
آفینی ابدم ما ابقیتنی، مجھے سلامتی عطا فرما اور موت سے پہلے مجھے بخش دے. یہ دعا ہے. واقعاً اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. کس کو کیا معلوم کہ وہ کب اس دنیا سے چلا جائے، وہ بخشا جائے گا بھی نہیں جائے گا. جناب سیدہ کہتی ہیں تمہاری دعاؤں کے اندر یہ دعا ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ میری موت آئے پروردگار تو مجھے بخش دینا. ہم کہاں لگے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پروردگار یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. بخشش کی طرف سے ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ورحمنی اذا توفیتنی، پروردگار اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما. یعنی یہ دعائیں جو جناب سیدہ کی ہیں تقریباً 14 دعائیں ہیں، یعنی 14 مختلف دعائیں ایک دعا کے اندر. ان کی طرف انسان غور کرے کہ بی بی کیا مانگ رہی ہے. سلامتی عطا فرما. یہ سلامتی عطا فرما یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے. اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے انسان کے لیے. یعنی ہر وہ چیز جو میری روح اور بدن کے لیے مضر ہے، پروردگارہ جو میری دنیا اور آخرت کے لیے مضر ہے اس سے مجھے محفوظ کر دے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. یہ جناب سیدہ کی میراث ہے جو آپ کے پاس آئی ہے. آج دوسرے لوگ، بیگانے لوگ صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کر جو ہے اس سے دعائیں پڑھتے ہیں اور یہ بیان نہیں کرتے کہ یہ دعا کہاں سے آئی ہے. وہ میراث سید سجاد ہے. زبان سے نہیں کہتے کہاں سے آئی ہے. معلوم ہے کہ ایسے کلمات معصوم سکھا سکتا ہے. جہاں ہمارے ذہن نہیں پہنچتا وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے ان کے کلام کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری میراث ہے جناب سیدہ کی. لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان دعاؤں کی طرف توجہ کریں، ان کلمات کی طرف، ان احادیث کی طرف کہ جو معصومین کی طرف سے آئی ہیں، بالخصوص کیونکہ سیدہ کے ایام ہیں. لہٰذا اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے کچھ تھوڑا سا وقت نکالیں کہ جناب سیدہ سے متعلق مطالعہ کرنا ہے، روایتیں پڑھنی ہے، احادیث پڑھنی ہے، دعائیں پڑھنی ہے بی بی کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. عزیزان محترم، یقیناً یہ بی بی ہم پر حق رکھتی ہے. ایام شہادت نزدیک آ چکے. ابھی روایت کہتی ہے کہ ابھی رسول خدا کو دفن نہیں کیا تھا، ابھی اللہ کا نبی دفن نہیں ہوا تھا کہ رسول کے ماننے والوں نے جو رسول خدا سے وعدے کیے تھے نا، ان وعدوں کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی. وعدہ کیا تھا ہم آپ کے اہل بیت کی حفاظت کریں گے، اپنے گھر والوں پر ان کو ترجیح دیں گے. لیکن تاریخ کہتی ہے ابھی رسول دفن نہیں ہوئے تھے، مسلمان ایک جگہ پر جا کر جمع ہو گئے تھے. امیر المومنین رسول کی تدفین میں مصروف، اور پھر رسول کی تدفین کے بعد علی نے کیا کیا، اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور قرآن کو جمع کرنا شروع کیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ کچھ لوگ علی کے دروازے پر مسلسل دستک دے رہے ہیں، اے علی چلو، اے علی گھر سے باہر نکلو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نہیں، رسول کی وصیت ہے، جب تک میں اس وصیت پر عمل نہیں کر لیتا گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، ابا اپنے کاندھے پر نہیں ڈالوں گا. روایت کہتی ہے جب علی نے اصرار کیا تو ایک مرتبہ کچھ لوگ جمع ہوئے. اور کس انداز میں جمع ہوئے؟ میں نے عرض کیا ابھی رسول کا کفن محلہ نہیں ہوا. کچھ لوگ تیار ہوئے ہیں رسول کے دروازے کی طرف چلنے کے لیے. کس طرح سے آئے ہیں؟ تعزیت دینے کے لیے آئے؟ نہیں. اگر تعزیت دینے کے لیے آتے تو لکڑیاں اپنے ساتھ نہیں لاتے. تاریخ نے لکھا یہ جو مسلمان آئے تھے نا علی کے دروازے پر، زہرا کے دروازے پر، یہ اپنے ساتھ لکڑیاں لے کر آئے تھے. اور لکڑیاں بھی تھوڑی بہت نہیں تھی، بہت بڑی تعداد میں تھیں. لکڑیاں لا کر جمع کیا گیا، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ علی کو پکارنا شروع کیا. جناب سیدہ دروازے کے قریب آئیں، کہا کہ علی باہر نہیں آئے گا. کہا علی کو باہر نکالو. کہا علی باہر نہیں آئیں گے. کہا اگر علی باہر نہیں آئے گا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے.
اس گھر کو آگ لگا دیں گے، آج ہم علی کو باہر نکالیں گے۔ ہاں عزیز، روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ کا نبی اپنے آخری ایام میں زندگی بسر کر رہا تھا نا، تو جب اپنی اولاد کو دیکھتا تھا نا، جب زہرا کو دیکھتا تھا، جب علی کو دیکھتا تھا، جب حسنین کو دیکھتا تھا، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیوں گریا کرتے ہیں؟ کہا کہ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ، میری آل کے ساتھ یہ امت کیا کرنے والی ہے۔ عجب نہیں کہ رسول خدا جب علی کو دیکھتے ہوں تو علی کے سر کا زخم رسول خدا کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہوگا۔ ارے جب شہزادی زہرا کو دیکھتے ہوں گے تو رسول کو جلتا ہوا دروازہ دکھائی دیتا ہوگا۔ ارے جب حسن کو دیکھتے تھے تو حسن کی ران پہ لگی ہوئی تلوار اور وہ زہر دکھائی دیتا ہوگا۔ ارے جب حسین کو دیکھتے ہوں گے تو حسین کا کٹا ہوا سر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا نے کچھ اعمال ایسے انجام دیے ہیں کہ ان کی اس وقت جب وہ انجام دیتے تھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ رسول خدا ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن ہاں عزیزو، جب رسول خدا چلے گئے نا تو اپنے موقعوں پر ان چیزوں کی حکمتیں بھی واضح ہو گئیں۔ ان میں سے ایک حکمت کیا تھی؟ جب حسین کو دیکھتے تھے نا تو حسین کی گردن کا بوسہ لیتے تھے۔ جب حسین کو دیکھتے تھے نا حسین کے دانتوں کا بوسہ لیتے تھے۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے نا تو پتہ چلا ارے حسین کی گردن کا بوسہ کیوں لیا جاتا تھا۔ ارے اس گردن کے اوپر خنجر چلنا ہے، رسول بوسہ لیتا تھا، حسین کے دانتوں کا بوسہ لیتے تھے، اس لیے کہ حسین کے دندان کے ساتھ جسارت کی جائے گی۔ ارے زہرا کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے۔ ارے کیا ہوا؟ ارے جب رسول اس دنیا سے چلا گیا ایک ملعون آگے بڑھا، ارے زہرا کے چہرے پر تماچا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ وہ دھمکی حقیقت میں تبدیل ہوئی، وہ دھمکی جو ابھی تک دھمکی تھی ایک مرتبہ حقیقت میں تبدیل ہوئی۔ ارے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی، اسے لکڑیوں کو جلانا شروع کیا۔ زہرا نے دروازے کو روکا ہوا تھا۔ روایت کہتی ہے زہرا کا ہاتھ باہر نکلا، ارے ملعون کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ ارے ایسا تازیانہ بی بی کے ہاتھ میں مارا کہ جب تک بی بی حیات رہی اس تازیانے کا نشان بی بی کے ہاتھ پر موجود تھا۔ ارے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ تاریخ کہتی ہے دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت کے مطابق زہرا در و دیوار کے درمیان میں آئی، ایک روایت کے مطابق جلتا ہوا دروازہ زہرا پر گرا۔ ارے زہرا کا چہرہ جھلس گیا۔ زہرا نے دو آوازیں دی، ارے بابا، اے اللہ کے نبی آ کر اپنی بیٹی کو دیکھیے۔ دوسری آواز دی، اے فضہ، اے فضہ آؤ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا حاضرین مجلس کی تمام حوائج اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں اہل بیت کے خدمت گزار ان فرش عزا کو بچھا رہے ہیں پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا جو مومنین بیمار ہیں بحق کے شہزادی کونین خصوصاً سید باقر امام اور جو بھی مومنین مومنات بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کی کہا ہے پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے
علماء کرام مراجع کرام کو طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس آیت اللہ خوئی آیت اللہ خمینی، مرحوم قائد سید احمد دہلوی، سید بادشاہ حسین ابن افضل حسین، مرحومہ رشیدہ خاتون بنت سید مرتضیٰ، مرحومہ شہناز فاطمہ بنت سید بادشاہ حسین، سید علی رضا ابن سید اختر پرویز، سید تاج رضوی، محمد اصغر، وزیر بیگم، زامن علی اور تمام مومنین مومنات اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔